بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف مذاہب کی انوکھی قربانیاں۔ عبرانی لوگ بھی بڑے جوش و خروش سے قربانیاں پیش کرتے تھے، چنانچہ دائرہ معارف اسلامی میں ہے۔ عبرانیوں میں شکریہ، کفارے اور حمد الہی کے لیے لڑکے کے تولد، ختنہ، شادی بیاہ، مہمانداری، فتح مندی، زمین کے جوتنے، کنویں یا عمارت کی بنیاد رکھنے اور باہمی معاہدات وغیرہ کے موقع پر قربانی ہوا کرتی تھی۔ ادارہ دائرہ معارف اسلامیہ، جلد نمبر 7، صفحہ 920۔ اسی طرح اہل یونان بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ اہل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے قیمتی نذرانے پیش کرتے تھے اور اپنی منقولہ و غیر منقولہ مال و دولت اور زر و زمین جائیدادیں ان کے نام وقف کر رکھی تھی۔ جب کوئی خاص مشکل پیش آتی تو انسانی قربانی سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔ چنانچہ کا میمنوں نے محض دیوی آرٹیمس اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جوان سال بیٹی گنیا کو اس کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ اہل چین بھی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ شانگ خاندان کے دور حکومت میں چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے۔ زمین، دریا، ہوائیں اور سمتیں، مشرق و مغرب وغیرہ ان کے معبود تھے اور ان معبودان باطلہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ عام طور پر جانوروں کو گوشت جلا دیا جاتا، شراب بھی ان کی پسندیدہ قربانی تھی۔ دیوتاؤں کی قربان گاہ پر انسانی قربانی کا بھی رواج تھا۔ عام طور پر جنگی قیدیوں کو بھینٹ چڑھایا جاتا۔ بس اوقات فوجیں صرف اسی مقصد کے لیے بیرونی ملک بھیجی جاتی کہ وہ غیر چینیوں کو قید کر کے لے آئیں اور ان کو قربانی کے طور پر اپنے معبودوں کے لیے ذبح کیا جائے۔ ہندو مذہب کے اندر بھی قربانی کا ایک تصور تھا۔ ہندوؤں کے مختلف عید ہیں، جن میں ایک رگ وید ہے۔ اس کے آخری منتر میں ہے کہ سب سے قدیم آدمی کو دیوتاؤں نے بطور قربانی ذبح کیا تھا۔ قربانی پہلے بھی ان کی پوجا کا اہم اثر تھی، لیکن اب اس کی اہمیت 100 گنا بڑھ گئی۔ سامادید، بجروید، اتروید، رگ وید کے بعد مضموم اور بعد نثری حصوں کو الگ کر دیا گیا۔ انہی قربانی کے وقت پڑھا جاتا۔ دیوتاؤں کی خوشنودی کے انحصار قربانی پر تھا اور قربانی کی مقبولیت کے انحصار برہمنوں پر، کیونکہ صرف وہی لوگ صحیح طور پر قربانی کی رسم ادا کر سکتے تھے، ورنہ اگر وہ خود قربانی دیتے اور اس میں ذرا سی غلطی بھی سرزد ہو جاتی تو اس قربانی سے قربانی دینے والے کو الٹا نقصان پہنچتا تھا۔ ہندو لوگ اپنی ماتا دیوی درگا دیوتی کی بیوی کو بدشکل، بوڑھی اور سائرہ کے روپ میں نمایاں کرتے ہیں اور باور یہ کراتے ہیں کہ بڑا دیوتا نکما بیکار تھا، لہذا اس کی تخلیقی قوت مجسم ہو کر اس کی بیوی درگا میں منتقل ہو گیا، لہذا اس کی پوجا کرنی چاہیے۔ تو اس کی پوجا کے وقت جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ قدیم زمانہ میں زندہ انسانوں کو بھی اس کے قربان گاہ پر بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ واضح ہے کہ درگا اور پاروستی بیوی کے دونوں نام ہیں کے لیے جانوروں کی قربانی کا رواج اب بھی موجود ہے۔ قربانی پیش کرنے والا قربانی کا خون درگا کو پیش کرتا ہے، گوشت کا پسندیدہ ٹکڑا برہمن لے اٹھتا ہے اور باقی قربانی دینے والا خود کھاتا ہے یا دوسرے پجاریوں کو کھانے کی دعوت بھی دے دیتا تھا۔ اسی طرح اہل مصر بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ مصری لوگوں کا معمول یہ تھا کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا تو وہ اس نے پیک کر ایک کنواری دوشیزہ کو اس کی بھینٹ چڑھاتے تو وہ جاری ہو جاتا، ورنہ خشک ہی رہتا۔ مصری لوگوں کی تمام تر پیداوار کا دار مدار اس دریا پر تھا، اس لیے وہ اسے خشک ہوتا نہیں دے سکتے تھے اور انہوں نے بازام خود اس کا علاج اس میں سمجھا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی کو اس پر قربان کر دیا جائے تاکہ اپنی فصل کی پیداوار کو قائم رکھا جائے۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا اور آپ کو اس علاقے کا گورنر بنایا گیا تو مصری باشندوں نے فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اسلام ایسی غلط رسومات کو مٹانا آیا ہے، ہم یہ غیر شرعی کام ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط صورتحال سے باخبر کیا اور عرض کیا ہماری رہنمائی کیجیے تاکہ ہم اس ظالمانہ اور قاتلانہ کام سے کیسے جان چھڑا سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو ایک خط عنایت فرمایا، جو کہ آپ نے کہا کہ یہ دریائے نیل میں ڈال دینا، اور یہ دریائے نیل کے نام پر آپ نے خط لکھا، جس کی عربی عبارت آپ کے سامنے ہے، حوالہ بھی سامنے ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد اے دریا، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو پھر بالکل جاری نہ ہو، ہمیں تیری پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تو میں اس واحد سے عرض گزار ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ آپ نے قاصد کو فرمایا اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق خط کو دریا کی ریت میں دفن کر دیا گیا۔ اب خدا کی شان اور عظمت، عباد الرحمن کے اظہار یوں ہوا کہ جو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط خشک دریا میں دفن کیا، وہ فوراً جاری ہو گیا، اور اسی وقت اس قدر موج و تلاطم خیزی سے جاری ہوا کہ 16 ہاتھ اوپر آ گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آج تک وہ دریا خشک نہیں ہوا۔ نیچے آپ حوالہ جات ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ تمام حوالہ جات ہیں، یہ مختلف مذاہب کے مختلف قربانیوں کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی قربانیاں، ان کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت ابراہیمی کے مطابق ہمیں اپنی قربانیوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔